تو جناب آج بات کرتے ہیں ڈرامہ سیریل پرورش کی ایپیسوڈ 22 اور 23 کے ریویو اور سٹوری کی۔ پچھلی جو دو اس سے پہلے جو ایک قسط یا دو قسطیں آئی تھیں تو وہ میں نے نہیں اس کا ریویو نہیں کیا تھا، لیکن مجھے ایسا نہیں کہ نہیں سب اچھا لگا تھا۔ وہ تو پرورش ہے ہی ایسا ڈرامہ کہ جس کو پسند کرنا ہی کرنا ہے، جس نے جو دیکھے گا وہ پسند کرے گا ہی ڈیفینیٹلی۔ تو خیر ان جو قسطوں میں یہ تھا کہ ولی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اور کیوں چھوڑ کے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کے فادر مایا کے فادر جو ہے آ کے ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ جو ہے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے میری بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو افیئر چلانے کی کوشش کی ہے۔ اس طرح کے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اور اس میں بعد میں جو ہے وہ کچھ لڑائی میں یہ پتہ چل جاتا ہے ولی کو کہ اس کا جو ایڈمیشن ہے میڈیکل کالج میں وہ اس کے اپنے بلبوتے پہ نہیں ہوا، بلکہ نعمان جاں صاحب یعنی جہانگیر صاحب نے جو ہے کروایا ہوتا ہے سورس لگا کے۔ اس کو تو بڑا دکھ ہوتا ہے اس بات کا، اور وہ تو بڑا اس طرح کا نازک قسم کا دکھایا ہے۔ خیر وہ جب گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں تو وہ بڑے اچھے سینس تھے، کچھ وہ میں نے نہیں بتائے تھے، مطلب میں نے بات ہی نہیں کی تھی ان کے قسطوں کے بارے میں۔ تو اس میں جو ہے وہ ایک جو سمیر جب اس کو گیٹ پہ روکتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں جا میں تیرے بغیر نہیں رہوں گا، اور وہ سین مجھے بہت پسند آیا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب دادا جو ہیں وہ اس کو پیسے دیتے ہیں اور اپنا موبائل دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم جانا چاہتے ہو نا تم جاؤ، وہ اپنی زندگی جو ہے نا ایکچولی وہ ایکسپلور کرنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کے فادر نے اس کو یہ کہا ہوتا ہے نا تم لوزر ہو، تم کچھ نہیں کر سکتے، بیکاز وہ نا کہتا ہے کہ میں تو مایا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو رسپانسبل سمجھ رہا ہے سارے سیناریوں میں۔ تو وہ کہتا ہے تم تو لوزر ہو، تم تو اپنا ایک ایڈمیشن تک تو کروا نہیں سکے تھے، یا پتہ نہیں کچھ اس طرح کی بات کہ تم باہر جاؤ گے تو تم ایک دن نہیں رہ سکو گے باہر۔ تو خیر دادا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ تم بس ایک شرط ہے کہ تم جاؤ، یہ پیسے رکھو اور موبائل فون رکھو، تم مجھ سے ان ٹچ رہنا۔ تو یہ سارے سین تھے، خیر وہ بڑا اچھا تھا اوور آل۔ تو اب جو ہے ولی جو ہے وہ جب باہر کی دنیا میں نکلتے ہیں تو اب رہنا ہے رات میں کہیں سونے کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ تو رکشہ ڈرائیور کے ساتھ بھی اچھا سین تھا جب وہ اس سے کہتا ہے، اسے ایک جگہ لے جاتا ہے جہاں چارپائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ کراچی میں ایسا ہے کافی انتظام کہ چارپائیاں وارپائیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں، مجھے اسپاٹس نہیں پتہ لیکن ایسا ہوتا ہے، فٹ پاتھ پہ بھی لوگ سو رہے ہوتے ہیں بعض اوقات۔ تو خیر وہ وہاں پہ لے جاتا ہے اور کہتا ہے جی یہ رہا آپ کا 5 اسٹار ہوٹل۔ خیر وہ کافی وہ ہو رہا ہوتا ہے اس بات سے کہ یہ تو میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ پھر وہاں بھی اس کو بستر ملتا نہیں ہے، چارپائی تک نہیں ملتی جو 130 روپے میں مل رہی ہوتی ہے، اس دن کا ریٹ یہ ہوتا ہے۔ تو اس کو جو ہے پھر وہ جو چارپائی کا جو اونر ہوتا ہے، چارپائی پورا جو بزنس چلا رہے ہوتا ہے پورا، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ ایسا کیجیے عبداللہ شاہ غازی کے مزار چلے جائیے، وہاں آپ کو سونے کا انتظام مل جائے گا۔ تو وہ وہاں چلا جاتا ہے۔ اب آپ ولی کو سوچیں، شروع کی قسطیں یاد کریں اور اس کا سارا نیچر ذہن میں لے کر آئیں، اور کتنا برگر بچہ ہے وہ جو ہے وہ روڈس کیا کہتے ہیں سڑکیں ناپ رہا ہے اور پریشان گھوم رہا ہے، بس اس کو ایک لگن کیا ہے کہ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے جو ہے نا بس اب میں لوزر نہیں رہنا چاہتا۔ خیر عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہنچتا ہے، وہاں بھی مزے کا سین ہوتا ہے، وہ جو وہ ہوتے ہیں وہاں فقیر جو بنے ہوئے ہوتے ہیں وہ شاعری واعری سنا رہے ہوتے ہیں، اور تو وہیں چادر وادر اڑ کے لیٹ جاتا ہے۔ تو وہ فقیر صاحب جو وہ کہتے ہیں کہ سنو تم اتنے گورے ہو کہ اپنے آپ کو ڈھانک کے سونا کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ تمہارے کپڑے تک اتار کے لے جائیں، تو یو شوڈ بی کیئرفل اباؤٹ یور سیلف، کہ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے وہ لٹ جاؤ، آلریڈی تم جو ہے وہ پتہ نہیں کس چکر میں ادھر لیٹے ہو۔ دوسری طرف جو ہے فیملی میں سب پریشان ہیں، اپسیٹ ہیں، سب دکھی ہیں کافی زیادہ۔ خیر سمیر اور دادا کی بات چیت ہوتی ہے، تو سمیر کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا دادا نے اپنا موبائل فون دیا تھا، تو دادا آپ نے موبائل فون دیا تھا۔ اب سمیر جو ہے وہ ٹھہرے اسٹریٹ اسمارٹ اور وہ بڑے انٹیلیجنٹ دکھائے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو کریں گے، مجھے بھی لگ رہا تھا کچھ تو ہی کرے گا بندہ۔ بھائی وہ پہنچ جاتا ہے عبداللہ شاہ غازی کے مزار، سمیر کو ولی کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تو چل واپس، اور اس کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے بھی لے کر جاتا ہے، اور وہ بڑے مزے کا سین تھا یار، وہ بہت کیوٹ سین تھا اس کے ساتھ۔ اس سے کہتا ہے ولی سے کہتا ہے کہ تم یار کاش مجھے نہیں پتا تھا کہ مجھے تمہارے اس طرح نخرے اٹھانے ہوں گے، میں تمہارے نخرے اٹھانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، ایسا لگتا ہے کاش میں لڑکی ہوتا تو میں سیکیور تو ہو جاتا اس کا۔ خیر اس کو یہ کافی کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تم جو ہے نا چلو میرے ساتھ، نہیں جاتا ہوں۔
تو کہتا ہے کل بھی عبداللہ شاہ غازی میں کہ مزار پر ہی آپ کو ناشتہ پہنچانا ہے؟ تو کہتا ہے جی ہاں یہیں پہنچانا ہوگا. خیر یہ ہوتا ہے. پھر اپنا گٹار کی بات کرتے ہیں کہ میرا گٹار لا دینا، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا. پھر اس کے علاوہ جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ ایک اور چیز کیا ہوتی ہے، وہ پوچھتا ہے تم آئے کیسے یہاں پہ؟ ولی پوچھتا ہے نا سمیر سے، تو کہتا ہے یار وہ دادا کے جو موبائل ہے نا اس میں لاسٹ لوکیشن دیکھی، اس سے میں پہنچ گیا یہاں پہ. میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سمیر بہت سمجھدار ہے. وہ جو ہے نا صحیح کا اسمارٹ بچہ ہے. اچھا پھر نا وہ کیا کہتے ہیں فون وون میں بات بھی کروا دیتا ہے اس کی مدر سے، ولی کی مدر سے، یہ سب بھی ہوتا ہے. اچھا ایک سین جو مجھے بہت مزے کا اور لگا تھا، سینس تو بہت اچھے تھے سارے، اور کچھ میں تو مجھے رونا بھی آ گیا تھا، جس میں نعمان اجاز جو ہے نا وہ ان کو یعنی کہ ان کے فادر سمجھاتے ہیں کہ جب تم باہر گئے تھے نا تو اس دن بھی میری پہلی رات بہت اسی طرح کی بھاری تھی جیسے تمہاری گزری ہے. تو کہتا ہے میں نے آپ کو ناراض کر کے تھوڑی کیا تھا. تو کہنے کے پھر بھی انسان اپسیٹ تو ہوتا ہے نا، باپ اپسیٹ تو ہوتا ہے جب بیٹا اس طرح دور چلا جاتا ہے، لیکن مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ تھا، اور تم نے جو ہے وہ ولی کی تربیت کی ہے تو تمہیں بھی بھروسہ ہونا چاہیے. کچھ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ. خیر اب یہ ہوتا ہے. اچھا اب یہ گٹار وٹار والی ساری بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک کیا ہوتا ہے کہ یہ نا ولی جو ہے نا وہ ایک ولی کے پیچھے نا وہ لگ جاتا ہے میثم نقوی، جن کو انہوں نے ایک دفعہ نہیں چاٹ کھاتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے کہ وہ گٹار لگا ہوا ان کے بیک پہ اور وہ بائک پہ جا رہے ہیں، تو وہ اس وقت مس ہو جاتا ہے نا اس سے. تو یہ جو فقیر صاحب ہوتے ہیں نا وہ یہی ہوتے ہیں ایکچولی. تو بائک سے اندازہ ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے ساتھ چلو، میں نے تمہاری کزن کے ساتھ جو ہے ساری گفتگو سن لی ہے، تو میرے ساتھ چلو. تو کہتا ہے میں آپ کے گھر کیوں جاؤں؟ بہت مشکل سے کنونس ہوتا ہے. تو کہتا ہے آپ میوزیشین ہیں؟ اس کی بائک کا کچھ نمبر دیکھتا ہے، اس سے پہچان جاتا ہے کہ یہ وہی گٹار والا بندہ ہے جس کو میں نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا. کہتا ہے یہ بڑے مزے کا ڈائلاگ تھا، ایک ہی رات میں تمہاری تیسری آنکھ بھی کھل گئی. وہ کہتا ہے تھرڈ آئی جو آپ کی انٹویشن کی ہوتی ہے. خیر اس کو اپنے گھر ور لے جاتا. کہتا ہے میرا گھر بھی ہے. کہتا ہے یہ فقیر بنا ہوتا نا، کہتا ہے تم آپ کا پاس بائک ہے؟ تو کہتا ہے میرا تو گھر بھی ہے، میرے پاس اسٹوڈیو بھی ہے. تو آپ کو ایک بات بتاؤں، جب انسان کی کوئی چیز اس کو ملنی ہوتی ہے نا تو وہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے نکال لیتا ہے کہ وہ مل جاتی ہے آپ کو. تو ولی کو شوق کس چیز کا ہے؟ میوزک کا شوق ہے، اور اب میوزیشین کے پاس پہنچ گئے ہیں وہ. آپ لوگوں کو ایک چھوٹا سا قصہ سناتی ہوں. مجھے ریسنٹلی اپنے لیے ایک میڈیسن چاہیے تھی آئی کی، اور وہ یہاں شارٹ پڑ رہی تھی کراچی میں. تو میں بہت پریشان تھی اور میری ختم ہونے والی تھی. تو میرا ایک پارک میں جانا ہوا، اور اتفاق سے میں گئی وہاں پر، اور مجھے وہاں بہن کی ایک دوست مل گئی، اور میں نے اتفاق سے پوچھا کہ ہماری بات چیت ہو رہی تھی. میں نے پوچھا کہ جس ملک سے ملتی ہے وہ دوا، میں نے کہا کہ وہاں سے کوئی تو نہیں آ رہا آپ کا؟ وہاں سے کوئی نہیں آ رہا آپ کا؟ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ٹریولنگ. تو انہوں نے جواب دیا کہ یار ہاں میری ایک جاننے والی آ رہی ہیں اس ملک سے. تو میں نے کہا اچھا مجھے ایک دوا منگوانی ہے، اور اب یقین کریں اس بات کو ہفتہ بھی نہیں گزرا، آج کا دن ہے، وہ دوا مجھے آج مل گئی ہے. تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ، اچھا مجھے وہ اس پارک میں نہیں جانا تھا، مجھے دوسرے پارک میں جانا تھا، مگر اللہ تعالیٰ مجھے ادھر ہی لے کر گیا جہاں میری بات بننی تھی. تو ایسے ہی نا انسان کو بھروسہ رکھنا چاہیے اپنی جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے، کمپلیٹ کہتے ہیں نا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کو وہ چیز مل جائے گی، کہیں سے بھی ملے گی، اللہ تعالیٰ سبب بنانے والا ہے. تو یہ تو ہو گیا ولی کا میوزیشین صاحب سے مل جانا، جو ایکچولی ڈرامے کے ڈائریکٹر بھی ہیں، میثم نقوی ہیں. انہوں نے وہ مل گئے ہیں ان کو، اور اب بن جائیں گے کچھ نہ کچھ. اب جو خاص سین ہے نا جو مجھے بہت پسند آیا اور جس میں مجھے رونا آ گیا، ایک تو اس سے پہلے ایک سین بتاتی ہوں پھر اس کے بعد بتاتی ہوں کہ پناہ اور سلیمان ان کی ہو رہی تھی لڑائی، کیونکہ وہ ان کو عمل کی شادی والی بات جو ہے وہ نہیں بتائی ہوتی ہے. وہ کہتی ہے کہ یہ عمل کے ساتھ کیوں اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ کچھ اس طرح سے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ سمیر ساری باتیں سن لیتا ہے، اس نے کبھی اپنے پیرنٹس کو لڑتے ہوئے نہیں دیکھا. خیر وہ اس کے پاس جاتا ہے عمل کے پاس، اور وہ عمل پوچھتی ہے اس سے، یہ اب جو میں سین بتانے والی ہوں نا، عمل پوچھتی ہے اس سے کہ ولی کیسا تھا؟ تو وہ بتاتا ہے کہ اس طرح وہ مزار کے پاس ملا اور فٹ پاتھ پہ سو رہا تھا. تو وہ جس طرح سے جو پرفارمنس عمل نے دی ہے اس پورے سین میں، اس کا اکیلے کے ڈائلاگ سے زیادہ تر، اور حسین ڈائلاگس پرفارمنس تھی اس کی، ڈائلاگ ڈلیوری، اور آپ کھو جاتے ہیں بھائی وہ جس طرح اس نے پرفارم کیا ہے. فائنلی جو ہے وہ عمل سے بھی کسی نے پوچھا کہ بھائی تمہارے کیا مسئلے ہیں زندگی کے، تم بھی بتا دو. اچھا وہ جس طرح کہتی ہے نا ولی کیسے سو سکتا ہے وہاں پہ فٹ پاتھ پہ، ولی وہ جو 2-3 ایگزامپلس دیتی ہے نا کہ ولی کتنا برگر ہے، وہ کہتی ہے وہ تو سپر کیا پتہ نہیں کیا کہتی ہے کہ
برگروں کا کنگ ہے وہ. اور وہ تو ایسا ہے کہ مطلب وہ بہت ہی نازک سا اور بہت ہی چھوئی موئی کائنڈ آف انسان ہے. تو بڑے مزے مزے کی ایگزامپلس دیتی ہے. اب آپ خود کے دیکھیے گا اور اس کی ایپیسوڈ دیکھیے گا تو آپ کو سمجھ آئے گا. بہت سارے لوگوں نے ابھی تک پرورش دیکھا ہی نہیں ہے. میں تو حیران ہوں آپ لوگ کیسے رہ رہے ہیں, آپ نے پرورش نہیں دیکھا یار. خیر یہ سب اس کی اتنی اس کی باتیں سن کر نا, سمیر کہتا اس سے پوچھتا اپنی بہن سے, تم اس کو پسند کرتی ہو کیا, ولی کو؟ وہ جواب دیتی ہے کہ ہاں میں پسند کرتی ہوں. اور پھر نا وہ اپنی پورا جو اپنا ایک طرح سے ایکسپریس کرتی ہے سب کچھ. اف کیا ڈائلاگس تھے, مجھے نا یاد نہیں ہے سب کچھ, لیکن میں بتا رہی ہوں میں سین کو دوبارہ دیکھ سکتی ہوں. ایک ٹرمینالوجی بھی پتہ چلی, ایسٹرن گرل سنڈروم. اور کیا اچھا اس میں وہ کہتی ہے کہ میں جب بھی ولی کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ میرے پاس ہی بھاگا ہوا آتا ہے, میں ہمیشہ اس کی ہیلپ کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے وہ مایا کو پسند کرتا ہے, مجھے پتہ ہے کہ وہ سیلفش ہے, وہ مجھے پتہ ہے وہ میرے پاس مطلب ایک پرابلم کے بعد دوسری پرابلم لے کر ہی آئے گا, اور اس کے علاوہ میرا اور اس سے کچھ وہ نہیں ہے. لیکن میں پھر بھی اس کی ایک اسمائل کے لیے جو ہے نا کچھ بھی مطلب میں اس کے لیے ہمیشہ حاضر رہتی ہوں. بڑے زبردست ڈائلاگس بھی بہت زبردست ہے, اس کی پرفارمنس بھی عمل کی, یعنی ریحام رفیق, ان کی پرفارمنس بہت زبردست تھی. مجھے لٹرلی رونا آ گیا تھا اس کے ڈائلاگس سن کر, کیونکہ بندیاں نا ایسی ہی سینسٹیو ہوتی ہیں زیادہ تر. اور اب فائنلی سوچا نا, از سمیر اس کو جو ہے وہ پھر حق کرتا ہے, اور اس کو نا لائک اس کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہاں میری بہن پسند کرتی ہے اور اب کچھ ہو نہیں سکتا. جو لاسٹ لائن ہوتی ہے نا اس کی ریحام کی یعنی عمل کی, وہ کہتی ہے کہ یار وہ مجھ سے شادی کی بات سن کر ہی تو گھر چھوڑ کر گیا ہے. لیکن اس کو اتنا برا لگا کہ مجھ سے شادی کیسے ہو سکتی ہے اس کی, تو اس بات پہ وہ بریک ہو جاتی ہے بالکل. میں نے تو پتہ ہے اتنی خوبصورتی سے چیزوں کو ڈسکرائب بھی نہیں کیا کیونکہ مجھے ڈائلاگس پورے یاد نہیں ہیں, لیکن آپ یقین کریں جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ہوگا کہ ہاں میں نے صحیح تعریف کی ہے, میں نے ایویں ہی نہیں بولا کہ آپ دیکھیں ہاں جی اچھا ہے ڈرامہ اور یہ وہ, آپ کو اچھا لگے گا. میں نے ایکچولی یہ قسط نا کل آئی تھی منڈے کو, اور میں نے دیکھی آج, اور آج میں دوسری ایپیسوڈ بھی دیکھوں گی, اور پھر اس میں ایڈ کروں گی ایپیسوڈ 23 کا ریویو. اس سے پہلے ایک آدھ سین اور تھا کہ مایا جو ہے کالج جانے لگی ہے, اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے بھائی مجھے دیر ہو جائے گی کیونکہ مجھے نوٹس وغیرہ لینے, کیونکہ میرے کافی دن مس ہو گئے. تو ابا دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور چلی جاتی ہے کالج. تو بس آج دیکھوں گی کیا ایپیسوڈ 23 میں کیا ہوا. ایپیسوڈ 22 تو نا میں کہوں گی کہ زبردست ایپیسوڈ تھی, مزہ ہی آ گیا, بہت بہت اچھی ایپیسوڈ تھی. تو اب بس اس میں ایڈ کروں گی ایپیسوڈ 23, اور پھر آپ لوگوں سے کو اپنا ریویو اپلوڈ کروں گی اور دکھا دوں گی. تو جناب پھر ایپیسوڈ نمبر 23 شروع ہوئی, اور شروع ہوگا اس کے ساتھ ولی کے نخرے. ولی آ چکا ہے میوزیشین صاحب کے گھر, اور وہ کافی ملنگ قسم کے انسان دکھائیں, ذرا سرپھرے سے, اور ان کے وہ نہاتے دھوتے ہیں ولی, اور وہ کپڑے جو ہیں انہوں نے جو دیے ہوتے ہیں وہ پہن کے آتے ہیں تو وہ کافی مسخرے لگ رہے ہوتے ہیں, گھیر والی شلوار اور اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. تو خیر پھر اس کے بعد وہ چائے آفر کرتے ہیں, تو کہتا ہے کہ میں تو کافی پیوں گا. تو کہنے لگا پھر مذاق اڑاتا ہے اس کا کہ نا ابھی تمہارے لیے 5 اسٹار ہوٹل سے کھانا آرڈر کرتے ہیں, اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. پھر اس کے بعد نا مطلب بہت مختصر بات کرتے ہیں, اور وہ ویسے تو کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں, کوئی کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا مطلب کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ. پھر اس کے بعد نا وہ کہتا ہے کہ اچھا تم ایسا کرو, آرام کرو, تم جو ہے نا کیا کہتے ہیں یہ گدا لے لو کمرے سے اور جھاڑو, اور اس پہ لیٹ جاؤ, صوفے پہ مت سونا تمہیں اسپرنگ چبھیں گے. اچھا جو گدا ہوتا ہے نا جو یہ بچھایا جاتا ہے اس کو توشک بھی کہتے ہیں. تو یہ نارملی کلرفل سا میٹرس ہوتا ہے, تو میں ایسے بتا رہی تھی وکیبلری میں اضافہ کرنے کے لیے کہ اس کو توشک بھی کہتے ہیں. جیسے کبھی نا مہمان وغیرہ آنے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ایکسٹرا توشک ہونی چاہیے گھر میں, تاکہ گیسٹ وغیرہ آ جائیں تو آپ ان کو آفر کر سکیں, یا آپ خود ان کو بیڈس پہ سلا دیں اور آپ خود توشک پہ سو سکتے ہیں. تکیے ایکسٹرا اور توشک ہونی چاہیے. ویسے ولی کو اگر کچھ سیکھنا ہے رف اینڈ ٹف بننا تو یہ بندہ صحیح ہے, صحیح مینٹور ثابت ہوگا. وہ کہتا ہے کہ آپ کا نام کیا, میں آپ کو کیا بولوں, تو کہتا ہے باس کہو مجھے. ویسے ولی نے نا پہلی رات تو مچھر مار کے رات گزاری ہے. پھر جو ایک دن آتا ہے جب ولی کو جو ہے وہ ولی کے ساتھ ہوٹل میں ناشتہ کھانا پتہ نہیں کیا کھا رہے پی رہے ہوتے ہیں کچھ, تو اس سے کہتا ہے تم بل ادا کرو.
تو وہ بل ادا کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اپنے آپ سے، جو باس ہوتا ہے اس کا، وہ دل میں کہتا ہے کہ یار ولی تمہارے پیسے ختم، سوری یار تمہارے پیسے ختم کرنا ضروری تھا، کرانا ضروری تھا تاکہ تم اصلی زندگی کی طرف آ سکو۔ اچھا وہ انیا والا جو تھا نا، سیلف ٹاک جو وہ موبائل میں کر رہی ہے، اور اس میں وہ کیونکہ وہ نم فیل کر رہی ہے، لائک وہ اس کو کوئی فیل نہیں آ رہی کہ بھائی چلا گیا تو مس کروں، یا اینگر ہو یا پین ہو، تو اس کا جو لاشعور ہے وہ کیا کہتا ہے، وہ ضمیر جو ہے اس کو کہتا ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو پین دو، تو وہ ہرٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے اپنے آپ کو، جو کہ غلط حرکت تھی۔ اور تو نمانے جیسے مانور بات نہیں کر رہی ہیں آج کل، وہ ناراض چل رہی ہیں، تو یہ سین ہوتا ہے۔ اچھا ویسے مایا کی زندگی ذرا نارمل ہو گئی ہے، وہ تو یونیورسٹی جانے لگی ہیں، اب وہ عمل کا جو ہے وہ انتظار کر رہی ہیں، عمل تو نہیں جا رہی ہے، کالج یونیورسٹی جو بھی کہہ لیں، تو یہ سین ہے۔ اور پھر عمل کا جو بھائی ہے نا، اس کے کمرے میں سمیر ناشتہ واشتہ لے کر آتا ہے اس کے کمرے میں، اس کا سافٹ بورڈ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اس میں چیزیں لگی ہوتی ہیں، اس میں ودی کی تصویر بھی ہوتی ہے۔ اچھا اس میں کیروٹیڈ آرٹری کا ذکر ہوا ہوا تو اس میں نا ایسی چھوٹی چھوٹی سی لگائے ہوئی چیزیں، نوٹس لگائے ہوئے، تو صحیح بایو وغیرہ نہیں ہوتا، میڈیکل کی ٹرمینالوجیز ہوتی ہیں، آرٹری ہوتی ہے کیروٹیڈ، یہ نوٹس کی میں نے۔ اور کیا تھا اس کے علاوہ، یہ مایا کی فیملی دکھائی تھی، ان کی امی اور ابا کی تھوڑی بہت جو جھک جھک چلتی ہے، وہ دکھائی تھی تھوڑی بہت۔ اچھا اس قسط میں ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ نعمان اعجاز صاحب جو ہے وہ مایا کے گھر جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ بتاتے ہیں ان کے مایا کے فادر کو کہ ولی جو ہے وہ گھر چھوڑ کے چلا گیا۔ اس سے پہلے جو ہے وہ مایا کے فادر جو ہے وہ اپنی بیگم سے کہہ رہے ہوتے کہ فون لاؤ میں کال کرتا ہوں دادا کو، انہوں نے کہا تھا 2-3 دن بعد کال کرنا، وہ ڈسکریج کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں نہیں کال نہیں کرو، مطلب یہ تو اپنی بے عزتی والی بات ہے۔ خیر وہ بہت حیران ہوتے ہیں سن کر، اور وہ نعمان اعجاز جو ہے وہ یعنی جہانگیر صاحب یہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کے لیے کوئی بد دعا مت کیجیے گا، آپ تو یہی مطلب آپ کے دل کو بھی ٹھنڈک پڑ گئی نا، آپ کو لگ رہا تھا صرف آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے، لیکن اب ہمارے ساتھ بھی، ہم پر بھی کچھ نہ کچھ مسئلے آ رہے ہیں۔ خیر یہ ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے وہ مایا کے فادر اپنی بیگم یعنی ان کو بتاتے ہیں، سعدیہ کو بتاتے ہیں، اور سعدیہ جو ہے وہ سن کر حیران ہو جاتی ہے، وہ نا اس سے کہتی ہیں آپ نے تو باجی کو کیا جواب دیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ولید سے زیادہ اچھا رشتہ مل گیا ہے، لڑکا امریکہ سے آیا ہے وہ، اور یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی باتیں کی تھیں انہوں نے۔ تو کہتا ہے وہ تو میں نے منہ بند کروانے کے لیے کی تھی، اور تو پھر اب وہ سجیسٹ کرتی ہے کہ ہم گھر چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا مہنور جو ہے وہ اپنی بیٹی سے تھوڑی بات چیت کرنا شروع کر رہی ہیں، کمیونیکیشن کو ذرا بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کے پیپر ابھی بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، وہ انیا جو بھی ہے ان کا نام ہے، وہ بہتر نہیں ہو رہے ہیں ان کے حالات، تو بس یہ سین ہے، اور نعمان اعجاز کو بالکل گھاس نہیں ڈال رہی وہ۔ البتہ عمل جو ہے وہ بیمار ہیں، اور ان کے پیرنٹس تو ان کی کیئر کر رہے ہیں، اور کافی کانٹیکٹ کرتی ہے مایا، تو وہ کال نہیں ریسیو کری ہوتی ہے عمل، بیکاز وہ بیمار ہے۔ ظاہر ہے اس نے بہت اسٹریس لیا ہے، ساری جو کچھ سیناریو ہوا اس پر اس نے بہت زیادہ اسٹریس لیا۔ اچھا مایا کی جو بہن ہے نا مشی، وہ امی ابا کی بات سن لیتی ہے اور بتا دیتی ہے جا کے مایا کو کہ بھائی ولی تو گھر چھوڑ گیا ہے۔ اب جو ہے مایا عمل کو پھر کانٹیکٹ کرتی ہے، اب عمل جو ہے تھوڑا بیٹر فیل کر رہی ہوتی ہے تو فون ریسیو تو کرتی ہے، مگر اس سے بات نہیں کرتی، اسے کہتی ہے میں آ رہی ہوں کالج، وہاں آ کے بات کریں گے، لیکن وہاں جب مایا اس سے ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اور عمل دیکھ لیتی ہے، تو عمل جو ہے وہ اس کو اوائڈ کرتی ہے اور اپنی فرینڈ سے کہتی ہے کہ اسے کہہ دو میں جا چکی ہوں، اگر وہ پوچھے تو۔ خیر یہ سارا کچھ ہوتا ہے، اور اب جو ہے نا مایا بھی تھوڑی جو ہے وہ اسٹریس میں آ گئی ہے، تھوڑی نہیں بہت زیادہ اس کو دکھایا ہے، تھوڑی سی ذرا سی مجھے اوور ایکٹنگ لگی جب وہ اسٹریس دکھایا اس میں، جب وہ تھوڑی کہتے ہیں نا کہ آپ پریشان ہوئے ہوئے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، عمل تو کانٹیکٹ ہی نہیں کر رہی ہے، ولی گھر چھوڑ کے جا چکا ہے، تو وہ پریشان ہو رہی ہے۔ سمیر کو جو ہے نا گھر میں ڈانٹ پڑ رہی ہوتی ہے کہ وہ ڈانٹ کے تھوڑی سے اس کے ابا پوچھ گچھ کرتے ہیں کہ کیا بات ہے تم آج کل گھر بہت لیٹ آ رہے ہو، تو ایکچولی وہ سوچتے ہیں کہ جب سے ولی گھر سے گیا ہے تو سمیر جو ہے بہت لیٹ لیٹ گھر آنے لگا ہے، تو خیر اس سے دوبارہ ملنے جاتا ہے سمیر، اور وہ بلکہ یہی بلاتا ہے، ولی کال کر کے بلاتا ہے، کیونکہ ان کے جو باس ہوتے ہیں جو اب چچا ہو گئے ہیں، شاید چچا کہنے لگا ان کو، تو وہ کہتے ہیں کہ ناشتہ واشتہ کرنا تو پیسے لے کر آؤ، کما کے آؤ، 180 روپے کما کے لاؤ تب ناشتہ ملے گا، اسی سے مانگ لیتا ہے، اور گٹار بھی لے کر آتا ہے، یعنی سمیر سے مانگ لیتا ہے، یہ نوٹ ووٹ پھاڑ پھوڑ کے اس کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے، تو ان کی لڑائی وڑائی ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں بیسکلی اس سے کہتے ہیں کہ اس سے بہت غصہ دلاتا ہے، وہ اس کو کہتے ہیں کہ تم نہ جاؤ اپنے ابا سے معافی مانگ لو، تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے نا مجھے، میں جا رہا ہوں، تو پھر روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہوتے ہیں، مجھے تھوڑا کنفیوژن ہوا نا کہ کیا چاہ رہے ہیں، چاہ کیا رہے ہیں، پھر نہ کہتے ہیں کہ پھر نہ ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تو یہ رک جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں بہت تمہیں بننے کا کچھ دل چاہ رہا ہے نا، آؤ تمہیں بناتا ہوں، پھر پتہ نہیں کہاں لے کے جاتے ہیں کمرے میں،
وہ سین تو وہیں ختم ہو جاتا ہے. تو بس کہانی جو ہے وہ اس قسط میں نا بیسکلی وہی مایا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اور ولی تو اب لگ رہا ہے کہ ولی اور سمیر اور سب سیٹل ڈاؤن ہوئے ہوئے ہیں. لائک اب سیٹل ڈاؤن ہو ولی تو نہیں، خیر سمیر جو ہے وہ اب اتنا زیادہ اس سے پوچھ گچھ نہیں کرتا، اس کے اندر اتنی گرم جوشی نہیں ہوتی جب اس سے ملنے آتا ہے. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے، کیوں نہیں اس سے بات چیت اتنی کر رہا ہوتا. خیر یہ ساری کہانی تھی، اور زبردست کہانی چل رہی ہے ابھی تک. اور کتنی 23 قسطیں ہو گئی ہیں، 23 ایپیسوڈز ہو گئی ہیں، اور ماشاء اللہ ہمارا انٹرسٹ ہے کہ ابھی تک قائم و دائم ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ قائم دائم رہے. تو فی الحال بس اتنا ہی تھا میرے پاس، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی اور ڈرامے کے ریویو اور اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے تھینک یو.